اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ابھی جو دروازے کے پیچھے سے شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں کیا منظر ہوگا، تمام صحابہ کی نظریں دروازے پہ جمی ہوئی ہیں، کون شخص داخل ہوگا خوش نصیب کہ جس کو حضور جنتی فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک دیہاتی صحابی، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، نالین اپنی بغلوں میں دبائی ہوئی، سادگی سے چلتے ہوئے آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ روایات میں آیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام تھا۔ دوسرا دن ہوا، حضور علیہ السلام نے پھر وہی ارشاد فرمایا ایک شخص دروازے کے پیچھے سے آ رہا ہے، میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں جمی ہیں کہ آج کون سا خوش نصیب شخص ہے، تو دیکھا تو پھر وہی شخص تھا، پھر وہی صحابی رسول۔ تیسرے دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سجی ہوئی ہے، پھر ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے کرتے مجلس چل رہی ہے، اچانک سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، دروازے کے پیچھے سے ایک شخص آ رہا ہے، جنتی ہے۔ صحابہ نے اب نظر اٹھا کر دیکھا کہ اب تو کوئی اور ہوگا، تو دیکھا تو پھر وہی صحابی رسول تھے، پھر وہی صحابی رسول، سادہ لباس، سادہ انداز، آ کر بیٹھ گئے۔ یہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم کوئی حیثیت اور وقت نہیں دیتے، یہ اللہ کے نزدیک بہت معتبر ہوتے ہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، راتوں کو نوافل وہ پڑھتے تھے، قرآن پاک وہ پڑھتے تھے۔ اب ان کے دل میں تمنا جو ہے نا وہ جاگی کہ یار جنتی ہونے کی رسول خدا کی زبانی بشارت 3 دن مسلسل، کیا عمل ہے، میں بھی تو جانوں، میں بھی وہ عبادت کروں گا۔ پیچھے سے گئے، مجلس ختم ہوئی، کہنے لگے، حضور میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا 3 دن کے لیے مہمان بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، تشریف لائیے، خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیا، مہمان بن گئے۔ پورے دن کے معاملات دیکھیں، حلال کماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نارمل ہے، بالکل کامن ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، سب مسلمان یہی کرتے ہیں، سب صحابہ یہی کرتے ہیں۔ رات کو دیکھا عشاء کے بعد سے جو مصلی بچھائیں گے اور آنسوؤں کی مالا جو بہے گی، داڑھی جو گیلی ہوگی، مصلی جو گیلا ہوگا، بستر جو گیلا اللہ کے خوف سے آنسوؤں سے ہوگا، دیکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا کیا، چادر کو لے کر اپنے اوپر لیٹ گئے اور دیکھنے لگے کہ اب میں دیکھوں ان کی کون سی عبادت شروع ہوتی ہے۔ تو وہ بابا جی، وہ صحابی رسول، وہ سادہ صحابی رسول، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، بستر کو لیا، سو گئے اور فجر میں اٹھے۔ اب یہ پوری رات دیکھتے رہے، تہجد کے لیے کب اٹھیں گے، وہ تو فجر میں اٹھے۔ حیران کا پہلا دن ہے، دوسرے دن دیکھتے ہیں، دوسرے دن دیکھا، دوسرے دن بھی یہی معمول، عشاء پڑھ کے جو وہ سوئے تو فجر میں اٹھے۔ تیسرے دن دیکھتے ہیں، تیسرے دن بھی یہی معمول، عشاء پڑھ کے جو سوئے تو فجر میں اٹھے۔ حیران ہو گئے، خاموشی توڑ دی، ضبط توڑ دیا، کہا 3 دن آپ کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دی ہے جب آپ مجلس میں آئے تھے وضو کر کے۔ یہ اور میری کوئی خاص وجہ نہیں رکنے کی، مہمان ٹھہرنے کی، وجہ یہی تھی کہ میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تو انہوں نے کہا جو ہے تمہارے سامنے ہے، سادہ بندہ تھا نا، سادہ جواب، کہا جو ہے تمہارے سامنے ہے، بس یہی ہے، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہ رسول خدا کی کرم نوازی ہے۔ تو بس پلٹ کر وہ جانے لگے، اور دل میں صحابی رسول کی صرف ایک ہی گردش کر رہی تھی بات کہ یار رسول خدا کی زبانی جو بات نکل جائے اس کی صداقت میں تو کوئی شک اور شائبہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جو شکل و صورت اور جو عملی نمونہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں مجھے جنتی ہونے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوچتے سوچتے پلٹے نا تو پیچھے سے صحابی رسول نے آواز دے دی، کہا آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ کہا کیا اندر کی بات ہے، کیا اندر کی بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اپنے یہاں پہ نا انہوں نے ہاتھ رکھا صحابی رسول، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس دل میں کبھی کسی اللہ کے بندے کے لیے برائی کو نہیں رکھا۔ تو جیسے ہی یہ لفظ سنے نا تو حضرت عبداللہ نے کہا ہاذا ہوا، یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ فرمائے اس دل میں، اس اللہ کے گھر میں، قلب المؤمن بیت الرحمن، فرمایا اس دل میں کبھی اللہ کے کسی بندے کی برائی کو نہیں آنے دیا، کسی سے حسد نہیں کیا، کسی سے بغض نہیں رکھا، کسی سے جلا نہیں ہوں، کسی کی برائی کو دل میں نہیں آنے دیا۔ میں نے اپنے اس دل کو ہر مسلمان کے لیے پاک اور صاف رکھا ہے، یہ وجہ ہے کہ حضور نے مجھے جنتی کی بشارت دی ہے، یہ وجہ ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے برائیاں ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں کے لیے برائیاں ہیں، ہمارے دل اتنے کوئی گندے سیاہ کالے ہیں، گناہوں کی الگ نحوست، دوسروں کے لیے برائیاں رکھ کے الگ نحوست، دوسروں سے جل جل کے حسد کر کے الگ نحوست، اور پتہ نہیں کیا کیا انتقام، حسد، کینہ پرور، پتہ نہیں کیا کیا اس دل میں چل رہا ہے۔ یہ دل مسلمان کا دل ہے، صاف شفاف پاکیزہ دل رکھیں اپنا، اللہ کی کرم سے اللہ بہت کرم کرے گا۔ آپ نے حدیث سن لی ہے اور کوئی بات نہیں ہے کہنے والی۔